اور قرآن مجید نے بھی ان کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ دنیا کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ ایک ایک آیت بھی قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں کوئی آیت اہل بیت علیہم السلام سے جدا نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر مسلمان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں نجات مل جائے، اور 73 فرقے پیغمبر کے اقوال سے واضح ہیں۔ اب یہ امت پیغمبر میں مسلمان شامل ہے یا شامل نہیں ہے، یہ علماء کی بحث ہے۔ فرقۃ الناجیہ 2 جلدوں میں کتاب لکھی گئی، اس پہ آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ غرض ہر مکتب یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں اور ہم ہی نجات یاور ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ معیار کامیابی کیا ہے؟ کیسے ہم سمجھے کہ ہم کامیاب ہیں؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ حمد، اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد، اس کی بے پناہ حمد اور اس کی بے پناہ توصیف کرنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پر مسلمان نے آ کر کے الگ الگ ترجمے کیے گئے، متعدد ترجمے میں نے پڑھے، اپنے اپنے اعتبار سے سب نے ترجمے کیے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو صراط مستقیم دکھا دے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھ، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا انعمت علیہم، یہ وہ صراط ہے جس کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں۔ تو 2 صفتیں صراط کی بیان کی ہیں۔ ایک صراط یعنی راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، انکا قادحن الی ربکا قدحن فملاقی، اگر تم اللہ کی راہ پر چلتے رہے تو یقیناً تمہاری اس راہ پر چلنے کی بنا پر، تمہارے استقامت کی بنا پر، تمہارے باقی رہنے کی بنا پر، انکا قادحن فملاقی، اللہ کی بارگاہ تک تم پہنچ جاؤ گے اور اللہ سے ملاقات یقینی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو راستہ اللہ نے اور قرآن نے دیا ہے اس پر باقی رہنا، اور قیامت تک اس پر باقی رہ کر کے آنا۔ اگر تم اس راستے پر آتے رہے تو تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ کہ صراط مستقیم، اور یہ نجات یاور۔ تو ہر آدمی تو یہ کہتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، تو جو راستہ کامیابی کا راستہ ہے وہ راستے کی پہچان یہ ہے کہ انعمت علیہم، ہم نے اس پر اپنی نعمتیں تمام کی ہیں۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کا راستہ ہے۔ یہ کون سا گمراہوں کا راستہ؟ کہ یہ گمراہوں کا راستہ وہ ہے جس کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں یہاں پر سورہ حمد کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ 2 راستے بیان کیے اللہ نے، ایک صراط مستقیم، ایک ولا الضالین، ایک گمراہوں کا راستہ، ایک ہدایت یافتہ راستہ۔ ایک صراط مستقیم جو اللہ تک پہنچائے گا، ایک وہ راستہ جو انسانوں کو گمراہ کرے گا، یعنی شیطان کا راستہ۔ دونوں کی پہچان یہ ہے کہ جو اللہ تک جائے گا وہ راستہ مستقیم بھی ہے اور اس پر اللہ نے اپنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور جو راستہ گمراہوں کا راستہ ہے، ضالین کا راستہ ہے، وہ اللہ کا مغضوب راستہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جس راستے پر، توجہ چاہتا ہوں، جس راستے پر اللہ کا غضب ہے وہ راستہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، پڑھے لکھے افراد موجود ہیں۔ جس مرکز پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، وہ راستہ نجات دلانے والا نہیں ہے۔ ایک اللہ قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہے۔ اب ہم نے تمہیں یہ بتا دیا قرآن کے ذریعے سے کہ جس راستے پر اللہ کا غضب موجود ہے وہاں پر اللہ کا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اب غضب اور ناراضگی کہاں کہاں ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو میری بیٹی کو راضی کرے اللہ اس سے راضی ہے، جو میری بیٹی کو غضبناک کرے اللہ اسے غضبناک ہے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ جو راستہ فاطمہ کا راستہ ہے وہی اللہ کا راستہ ہے۔ جہاں فاطمہ کی ناراضگی ہے وہاں اللہ کی ناراضگی ہے، اور جہاں اللہ کی ناراضگی ہے وہی اللہ کا غضب ہے، اور جہاں اللہ کا غضب ہے وہی ضالین کا راستہ ہے۔